حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ ہے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ طبیب ایک راہب بھی تھا۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ دروازہ بند کر کے عبادت کرتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج یہ دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے گھر میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، سنا ہے آپ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دعا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بیکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔
حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔